پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیتھارسس چیز کیا ہے۔ میں اس کو عام فہم لوں گا، میں نفسیات اتنی نہیں پڑھی، بالکل کم پڑھی ہے، تو میں اس کو تکنیکی اعتبار سے تو نہیں لے سکتا، لیکن میں جو اس کی عام فہم سمجھ ہے مجھے، اور جن معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کو لوں گا، اور پھر آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیسے کیا جائے، تو عام فہم اصطلاح میں کیتھارسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اردو میں گویا دل کا غبار نکالیں۔ اب دل کا غبار کیسے نکالیں، اور وہ غبار آتا کہاں سے ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریجوونیٹ کریں، یا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے مکالمہ کریں، یا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشکل صورتحال سے علیحدہ کریں، یا یہ ہے کہ آپ ریفلیکٹ کریں، یا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ ایک نئے از نو جائزہ لیں۔ تو یہ زیادہ تر چیزیں کیتھارسس کے معنوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور اس کے کیا طریقے ہیں؟ ان کی ضرورت ایسے پڑتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے مسائل دیکھنے ہوتے ہیں، ایسے شوقس دیکھنے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ اور ہماری انرجی اور ہماری قابلیت سے بہت اوپر ہوتے ہیں، ایون ہماری قوت سے بہت اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے لوگوں کو ہم سے لے لیتا ہے، قدرت کی وجہ سے، قدرت سے وہ ہم سے دور چلے جاتے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، تو اس میں پھر ہمیں اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، یہ دنیا کا نظام ہے کہ ایسے ہونا ہوتا ہے، لوگوں نے جانا ہوتا ہے، کسی نے جلدی جانا ہوتا ہے، کسی نے دیر سے جانا ہوتا ہے۔ میرے اپنے والد صاحب جو ہیں ان کی بہت جلدی ڈیتھ ہو گئی، وہ ایک ایسا کیتھارسس ہے جو میں شاید ابھی تک کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے وہ گریف بھی ساتھ رہتا ہے، تو یہ شوق ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نوکریاں بندے کی، اس میں نقصان ہوتا ہے، رشتوں میں نقصان ہو جاتا ہے، آپ ویسے تنگ ہو جاتے ہیں، ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گویا نارمل سے علاوہ آپریٹ کرتی ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اب ان سے کیسے ڈیل کروں، اس کے ڈیل کرنے کے لیے پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیل تو آپ کو کرنا چاہیے، اور اسپیشلی ڈیل کرنا چاہیے، اسی لیے کیتھارسس کی اصطلاح ہے۔ اب کیسے کرنا چاہیے، اس کا بہت سا تعلق شاید آپ کی ہماری شخصیت سے بھی ہے۔ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر بند ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے ایک دو لوگ ہیں جاننے والے جنہوں نے بڑے میں نے دیکھا عجیب طریقے سے ڈیل کیا گریف کو۔ مثلاً ایک میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی پینٹنگ نہیں کی، اور وہ بظاہر پینٹنگ والے ہیں بھی نہیں، شکار کرتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں، اور وہ ان کی اپنے فیملی میں ڈیتھ ہوئی اور یکدم انہوں نے پینٹنگ شروع کر دی۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے رائٹنگ شروع کر دی، اس طرح کچھ لوگوں نے ورزش شروع کر دی۔ فیتھ ایک بہت بڑا ہمارا سورس ہوتا ہے جو ہمیں سہارا دیتا ہے، کیونکہ ایمان یا فیتھ کا جو سب سے بڑی بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ظاہر ہے کائنات میں ہم ہیں تو بے بس، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک سہارے کی ضرورت ہے، تو وہ سہارا ہمیں فیتھ سے ملتا ہے، وہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انسان جو ہیں وہ بیک وقت مسئلہ بھی ہیں اور ان کا حل بھی ہے۔ انسان ہی کی وجہ سے ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کیتھارسس کریں، اور انسانوں سے ہی کیتھارسس ہونا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ کریں گے جن کے ساتھ آپ دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ میری رائے میں اس میں جو میں پرسنلی کرتا ہوں، یا اگر مجھ سے کوئی کہے کہ وہ یہ ہے کہ میں اپنی روٹین کو بریک کرتا ہوں تھوڑے دنوں کے لیے، اور میں اس ٹائم یہ کرتا ہوں کہ یہ مسائل تو میرے لیے پیدا ہو چکے ہیں، اب میں اور مسائل تو فی الحال نہ پیدا کروں، اور اس کے بعد میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ یہ تاثر اپنے لیے قائم کرتا ہوں کہ زندگی بنیادی طور پہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور زندگی کتنی خوبصورت چیز ہے، اور میں اگر موجود ہوں اور مجھ میں اتنی قوت موجود ہے تو یہ جو مسائل ہیں یہ بھی آگے چلے جائیں گے۔ تو ہر بندے نے اس کو کسی نہ مختلف طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری، یہ بوجھ الٹیمیٹلی ہر انسان نے خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے یہ کسی اور نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ کسی اور نے بوجھ اٹھانا ہے تو وہ پھر بندہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے میری رائے میں۔ ہاں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، بے شک
اس کا سورس کوئی اور ہو، لیکن اس کا سلوشن تو آپ خود ہی ہیں۔ اور اس میں میں یہی بار بار کہتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے اس موضوع پہ بات ہو یا دوستوں سے اکثر بات ہوتی ہے، کہ اپنی جو لائف ہے اس کا آڈٹ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ آڈٹ بھی بذات خود ایک کتھارسس ہوتا ہے۔ کبھی وہ 1 جنوری کو کر لیں، کبھی سالگرہ والے دن کر لیں، کبھی ویسے بیٹھ کے کر لیں، تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کو بار بار اگر یہ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو ایک دفعہ کرنے میں اتنی مشکل محسوس نہیں ہوگی۔